ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ بلدیات میں 2000 سے زائد جائیدادوں پر تقررات کرنے ریاستی حکومت کا فیصلہ، ہر وارڈ میں ایک عہدیدار کا تقرر کرنے کے اقدامات۔ بین ریاستی حمل و نقل پر عائد پابندیاں برخاست کرنے مرکز کی ہدایت، ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کو مرکزی وزارت داخلہ کا مکتوب۔ ملک بھر میں ایک ہی دن میں 10 لاکھ سے زائد کووڈ ٹیسٹ، مرکزی وزیر ہرش وردھن نے کہا دسمبر تک ملک میں تیار کردہ وائرس کا ٹیکہ دستیاب۔ سیکورٹی دستوں کے ہاتھوں 5 درانداز ہلاک، دلی میں داعش کا انتہا پسند گرفتار، پولیس چوکس۔ اور ملک بھر میں ونائک چترتھی کا آغاز، کووڈ-19 کے قواعد پر عمل، گھروں میں ہی مٹی کی مورتیوں کی پوجا۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مرکز نے بین ریاستی حمل و نقل کے ساتھ ساتھ ریاست کے مختلف علاقوں کے درمیان ٹرانسپورٹ پر عائد پابندیاں ہٹا لینے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ کے سیکریٹری اجے بھلا نے تمام ریاستوں کے چیف سیکریٹریز اور مرکزی زیر انتظام ریاستوں کے علاقوں کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ اس مکتوب میں کہا گیا ہے کہ پابندیاں عائد کرنا قواعد کی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے ذریعے معاشی سرگرمیوں اور روزگار پر اثر پڑے گا۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ افراد اور سامان کی حمل و نقل حرکت پر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ کئی ریاستوں میں ضلعی سطح کے عہدیداروں کی جانب سے حمل و نقل پر پابندیوں کی رپورٹ وصول ہوئی ہے۔ اس طرح کی پابندیوں کا اشیاء کا منتقلیوں پر اثر پڑے گا۔ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں سے مرکز کے احکامات پر عمل آوری کو یقینی بنانے کی خواہش کی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے ملک میں پہلی مرتبہ بلدیات کے ہر وارڈز کے لیے ایک عہدیدار کے تقرر کا فیصلہ کیا ہے۔ شہروں میں عوام کی تیز تر خدمات کو یقینی بنانے کے لیے میونسپل کارپوریشنوں نے مخلوع جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما کی قیادت میں پرگتی بھون میں منعقد اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے بتایا کہ صاف صفائی، شہروں کی منصوبہ بندی کے علاوہ دیگر مقاصد کے تحت چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے منصوبے کے مطابق نئے بلدی قانون پر مؤثر عمل آوری کے مقصد سے جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مخلوعات جائیدادوں پر تقررات کے ذریعے جہاں عوام کو تیز تر خدمات مہیا ہوں گی، وہیں شہر بھی تیزی کے ساتھ ترقی کریں گے۔ ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے مختلف ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں آئندہ عام اور ضمنی انتخابات کے لیے تفصیلی رہنمانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ امیدواروں کو آن لائن پرچے نامزدگی کے ادخال کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ رہنمانہ خطوط میں کہا گیا ہے کہ انتخابات سے متعلق سرگرمیوں کے دوران ہر شخص کو ماسک لگانا ہوگا، داخلے کی ہر جگہ پر تھرمل اسکریننگ کروانی ہوگی، 80 سال سے زائد عمر کے افراد کے علاوہ جسمانی طور پر متاثرین اور ایمرجنسی خدمات انجام دینے والوں کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے حق رائے دہی سے استفادے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ 20 ستمبر کو بہار کے انتخابات کا اسکیڈول جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اس تناظر میں الیکشن کمیشن کی جانب سے رہنمانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ اکتوبر یا نومبر میں بہار میں انتخابات کا امکان ہے۔ اسی طرح جاریہ سال کے اواخر میں تلنگانہ کے حلقہ دوباک میں ضمنی انتخاب کا امکان ہے۔ تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2474 نئے معاملات درج کیے گئے اور 7 اموات ہوئیں، جس کے بعد ریاست میں اس انفیکشن سے مرنے والوں کی تعداد 744 تک جا پہنچی۔ ریاست میں کورونا کے سرگرم معاملات کی تعداد 22,386 ہے۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب جملہ 1,768 افراد روبے صحت ہوئے۔ ریاست میں روبے صحت ہونے والوں کی تعداد 78,735 ہو گئی۔ عادل آباد 15، بھدرادری کتا گوڑم 44، جی ایچ ایم سی 447، جگتیال 91، جنگاؤں 20، بھوپال پلی 19، گدوال 59، کاماریڈی 61، کریم نگر 75، کھمم 125، کومرم بھیم آصف آباد 11، محبوب نگر 49، محبوب آباد 59، منچریال 53، میدک 38، میڈچل ملکاج گیری 149، ملک 15، ناگر کرنول 52، نلگنڈا 122، نارائن پیٹ 11، نرمل 19، نظام آباد 153، پیدا پلی 79، سلسلہ 52، رنگاریڈی 201، سنگاریڈی 72، سدی پیٹ 92، سوریا پیٹ 63، وقار آباد 18، ونپرتی 37، ورنگل رورل 22، ورنگل اربن 123 اور یادادری بھونگیر میں 28 معاملات سامنے آئے ہیں۔
ملک میں کورونا سے روبے صحت ہونے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک گیر سطح پر کورونا سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 74.69% تک پہنچ گئی۔ وہیں دوسری جانب شرح اموات گھٹ کر 1.87% ہو گئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 63,631 افراد اس وائرس سے صحت یاب ہو گئے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ابھی تک روبے صحت ہونے والوں کی تعداد 22,22,000 تک پہنچ گئی۔ ملک بھر میں 69,874 کورونا کے کیسز درج ہوئے۔ اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 30 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس وقت 6,97,330 فعال کیسز ہیں۔ مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن نے بتایا کہ کل ایک ہی دن میں کورونا کے 10 لاکھ ٹیسٹ کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بروقت کووڈ کیسز کی نشاندہی کرتے ہوئے طبی سہولت کی فراہمی کی وجہ سے پچھلے 21 دنوں کے دوران وائرس سے صحت یاب ہونے کے کیسز میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ مرکزی کابینہ کی جانب سے تقررات کے لیے نیشنل ریکروٹمنٹ ایجنسی کی تشکیل کا ماہرین تعلیم اور بے روزگار نوجوانوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ تاحال مختلف ایجنسیوں کے ذریعے امتحانات کا انعقاد کرتے ہوئے تقررات کا عمل مکمل کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بے روزگار نوجوانوں کو کافی وقت ضائع ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں امتحانی مراکز دور ہونے پر طلباء کو کافی لمبا وقت طے کرنا پڑتا تھا۔ تازہ طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی کابینہ نے قومی سطح پر تقررات کا عمل مکمل کرنے کے لیے ایک ایجنسی کے قیام کو منظوری دی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر YL سریناس نے کہا کہ اس کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کے وقت میں بچت ہوگی۔ ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా నాన్ టెక్నికల్ పోస్ట్కి రిక్రూట్మెంట్ కండక్ట్ చేయడం అనేది ఒక కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ద్వారా విద్యార్థులు నిరుద్యోగులు స్పెషల్గా వాళ్ళ టైం ఇంతకుముందు ఎక్కడైతే వృధా చేసేవాళ్ళో జాబ్ అప్లికేషన్ చూసుకోవడం నింపుకోవడంలో ఇంకా వెతుక్కోవడంలో ఇప్పుడు అదంతా అయిపోతుంది। شہر کی ایک اکیڈمی کے ڈائریکٹر گوپالا کرشنا نے مرکز کے فیصلے کی ستائش کی۔ وہیں اہلیتی امتحانات کی تیاری کرنے والے انشت نے کہا کہ مرکز کے فیصلے بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشی طور پر متاثر ہونے والے شعبوں کو مستحکم کرنے کے مقصد سے مرکزی حکومت نے آتم نربھر اسکیم کا اعلان کیا۔ اس اسکیم کے ذریعے چھوٹی اور متوسط صنعتوں کی مالی امداد کی جا رہی ہے۔ پیداپلی ضلع کلکٹر اور مختلف محکموں کے اشتراک سے آتم نربھر ابھیان پر مکمل عمل آوری کی جا رہی ہے۔ تاحال قرض حاصل کرنے والے یونٹس کی نشاندہی کرتے ہوئے بینکوں کے ذریعے 20% سے زائد قرض فراہم کیا جا رہا ہے۔ پیداپلی ضلع میں 7,278 صنعتیں ہیں، جنہیں 302 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ پیداوار کے شعبے کے 982 یونٹس کی نشاندہی کرتے ہوئے 150 کروڑ روپے کی ادائیگی عمل میں آئی۔ اسی طرح سروس سینٹرز میں 6,700 ہاتھوں کی نشاندہی کرتے ہوئے 156 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ ضلع کلکٹر لکشمی نارائنا نے یہ بات بتائی۔ قرض پر مزید 20% زائد کی فراہمی پر استفادہ کنندگان خوش ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے کورونا بحران کے دوران معیشت کو پٹری پر لانے کے اقدامات کے ساتھ ساتھ پسماندہ طبقات کو بھی مشکلات سے محفوظ رکھنے کے لیے مرکز کی جانب سے کئی اسکیمات پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت غریب افراد کو مفت راشن سربراہ کیا جا رہا ہے۔ ضلع منچریال میں اس اسکیم پر مؤثر طریقے سے عمل آوری کی جا رہی ہے۔ ضلع کے 423 راشن کی دکانات سے 2,14,759 راشن کارڈ گیرندوں کو مرکز کی جانب سے 5 کلو چاول اور 1 کلو دال سربراہ کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومت کی جانب سے مزید 5 کلو چاول سربراہ کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی یہ مدد غریب افراد کے لیے راحت کا سامان ثابت ہو رہی ہے۔ کرنل سنتوش بابو کی شریک حیات شریمتی سنتوشی نے کہا کہ ان کا خاندان ہمیشہ ملک کی خدمات کے لیے تیار ہے۔ حال ہی میں ڈپٹی کلکٹر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کیا۔ ان کے اعزاز میں آرمی وائفز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر سنتوش بابو کی جانب سے ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا ان کے لیے باعث فخر ہے۔ نامور تاجر انل امبانی کے خلاف دیوالیہ کارروائی کی اجازت دینے سے متعلق اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جانب سے داخل کی گئی درخواست پر سماج سے نیشنل کمپنی لا ٹریبونل ممبئی برانچ نے اتفاق کر لیا ہے۔ سابق میں انل امبانی $160 بلین کی گارنٹی بینک کو ادا کرنے میں ناکام رہے۔ اس تحقیقات میں انل امبانی کا دیوالیہ کا شخصی ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا۔
सिक्योरिटी दस्तों ने दरांदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 दरांदाजों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। पंजाब के तरन तारण जिले के खेबिमकरन के पास हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ के जवानों ने उन्हें देख लिया। दरांदाजों को रोकने की कोशिश की गई, जिस पर उन्होंने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो मारे गए। बीएसएफ ने महलुकिन के पास से असलहा और भारी मकदार में हेरोइन जब्त कर ली। दिल्ली पुलिस ने आईएस के इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। अबू यूसुफ को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। धौला कुआन के रुलबाग इलाके में हुई फायरिंग व जवाबी फायरिंग के बाद इंतहा पसंद को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल टीम के डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द के पास से धमाकू अशिया जब्त की गई है। मुल्क भर में आज से गणेश चतुर्थी का आगाज हुआ। कोरोना कवायद पर अमलावरी करते हुए घरों में ही माहौल दोस्त मूर्तियां बिठाते हुए पूजा की जा रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर उनके अरकान खानदान भी साथ थे। गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने समाजी फासले को बरकरार रखते हुए मिट्टी से बनी गणेश की मूर्ति की पूजा की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर अखिलियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरों ने आवाम को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। बल्दियात में 2000 से ज़ायद जायदादों पर तक़र्रुरात करने रियासती हुकूमत का फ़ैसला। हर वार्ड में एक ओहदेदार का तक़र्रुर करने के इक़दामात। बैन रियासती हमलो नकल पर आयद पाबंदियाँ बर्खास्त करने मरकज़ की हिदायत। रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को मरकज़ी वज़ारत दाखिला का मकतूब। मुल्क भर में एक ही दिन में 10 लाख से ज़ायद कोविड टेस्ट। मरकज़ी वज़ीर हर्षवर्धन ने कहा दिसंबर तक मुल्क में तैयार करदा वायरस का टीका दस्तयाब। सिक्योरिटी दस्तों के हाथों 5 दरअंदाज हलाक। दिल्ली में दाइश का इंतहा पसंद गिरफ्तार, पुलिस चौकस। और मुल्क भर में विनायक चतुर्थी का आगाज। कोविड-19 के कवायद पर अमल, घरों में ही मिट्टी की मूर्तियों की पूजा।